أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من ذكره الشرف للذاكرين ويا من شكره فوز للشاكرين ويا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر وألسنتنا بشكرك عن كل شكر وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ وسلامة لا تدركنا فيه تبعا ولا تلحقنا فيه سأمة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحیفہ مبارک سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دعا اور مناجات اور راز و نیاز کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے، اور پروردگار عالم جہاں جہاں پہ بھی مومنین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو سربلند فرمائے، عالم طاغوت کو نابود فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آج 11ویں دعا کا آغاز ہوا ہے صحیفہ مبارک سجادیہ۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ پروردگار کہ جس کا ذکر ذاکرین کے لیے شرف ہے، اور یا من شکرہ فوز للشاکرین، اور اس کا شکر شاکرین کے لیے وسیلہ فوز ہے، وسیلہ کامیابی ہے، وسیلہ کامرانی ہے۔ وَيَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاتٌ لِلْمُطِيعِينَ، اور جس کی اطاعت گزاروں کے لیے نجات کا سامان رکھتی ہے۔ صلی علی محمد و آلہ، پروردگار درود بھیج محمد و آل محمد پہ۔ یہ 11ویں دعا بڑی اہم ان دعاؤں میں سے ہے کہ جو ایک
بندہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کا سرنامہ حقیقی اگر اس دعا کا دیکھا جائے تو وہ ہیں اہل ذکر. اور یہ بندے کی شان ہے کہ جب وہ خدا کی یاد کرتا ہے تو خدا اسے یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ شان ہے پروردگار کا اپنے بندے کو یاد کرنا. یہ اس کے لیے بہت بڑا عز و شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے. ذکر الہی یہ شرف ہے کہ ذاکر کا جو ذکر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے یاد کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اس کے ساتھ جلیس قرار پاتا ہے، اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اور یہ بندے کے لیے بہت بڑا عزت اور افتخار کا مقام ہے کہ اللہ اسے یاد کر رہا ہے. یاد کا جو تعلق ہے، ذکر الہی جسے کہا جائے، ریممبرنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد. ذکر کا تعلق کیا ہے؟ ذکر کا تعلق فقط اللہ ہو کرنے کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اسے اللہ ہو کرے اور وہی ہے ذکر. نہیں، ذکر بلکہ ہر قسم کی جو تسبیح ہے، تحمید ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں حضور قلب کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، اور دل کے پورے نہا خانوں میں بھی ذکر کے ترانے جب گونجتے ہیں تو ان سب کو ذکر کہا جاتا ہے. اور خاص کا تعلق تحمید سے ہے، تسبیح سے ہے، تحلیل سے ہے، اور اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، انسان کے قلب کے ساتھ ہے. ہر لحاظ سے اس کا شمار ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہر لمحہ ذات پروردگار کی یاد میں جب انسان رہتا ہے کہ غیر خدا محو ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فنا کی منزل، انہائلیشن. یہ عرفاء کے نزدیک ٹرم ہے کہ جس کو کہتے ہیں فنا، منزل فنا. اپنے سوا سب کچھ ختم کر کے اس ذات پروردگار میں ایک انسان آ گیا ہے. یادیں ہیں تو اس کی ہیں، عنایتیں ہیں تو اس کی ہیں، رحمتیں ہیں تو اس کی ہیں. ہر لحاظ کے ساتھ وہ کیا ہے؟ یاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اس کے دل کے نہا خانوں میں، ظاہر اور باطن یاد ہے تو اس کی یاد ہے. یہ چیز فنا کی جب منزل پہ انسان آ جاتا ہے، اور یہ ایک سب سے بڑی عرفانی منزل ہے، فنا کی منزل. اور یہ فنا کی منزل ذکر سے آیا کرتی ہے، ذکر پروردگار سے. اللہ کا ذکر کرے، اپنی ذات کا نہیں، اللہ کا ذکر کرے. اپنے یہ دنیا کی جو نمود اور نمائش کرنے والے ان کا نہیں، بلکہ یاد پروردگار ہو. اس یاد پروردگار کو دیکھتے ہوئے پھر ایک انسان جب فنا کی منزل پر آتا ہے کہ جو ایک آخری منزل ہے. جو مسٹکس ہیں، مسٹیکل لینگویج جانتے ہیں، انہیں اس بات کی خبر ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ جس پہ ایک انسان جب سارے کے سارے آداب اور شرائط کے بعد پہنچتا ہے اس منزل پر کہ جس کو فنا کہتے ہیں. اپنے علاوہ یعنی کسی کا تصور نہیں. تصور ہے تو خدا کا ہے، یاد ہے تو خدا کی ہے، ذکر ہے تو خدا کا ہے. اسی کو دم بدم اسی کو دیکھتا ہے، جدھر دیکھتا ہے ادھر وہی نظر آتا ہے. ذات وجود، ذات واجب الوجود اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں جذب ہو جاتا ہے. ذات الہ کے علاوہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں، خاطر میں ہوتا تو وہی ہوتا ہے. ہر چیز کو جب آپ مائنس کرتے 1+1 کا فارمولہ نہیں، 1+0 پہ جب آ جاتے ہیں اور باقی سب نکل گئے، وہ ایک رہ گیا، سب کچھ اسی کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں فنا کی منزل. اور جو فنا کی منزل پر آ جاتا ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ، جو اللہ کی
اس ذات میں وہ بعض اس کو تصور کو غلط سمجھتے ہیں. چونکہ ٹرمز ہیں، ہر ایک لینگویج مختلف ہوتی ہے اور ہر اصطلاحات ہر علم کی مختلف ہوا کرتی ہیں. ان اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. الجبرا کی ٹرمز کچھ اور ہیں، موسیقی کی ٹرمز کچھ اور ہیں، فلسفہ کی ٹرمز کچھ اور ہیں، منطق کی ٹرمز کچھ اور ہیں، صرف و نحو کی ٹرم کچھ اور ہیں. اسی طرح علم طب ہے، اس کی ٹرمز کچھ اور ہیں. خود کمپیوٹر ہے، اس کی لینگویج کچھ اور ہے، اس کی ٹرمز کچھ اور ہیں. ہر علم کے اپنے اپنے سلیقے ہوا کرتے ہیں اور ہر علم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوا کرتی ہیں اور اس اصطلاحات کو اہل فن جانتے ہیں. جو اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ جانا کرتے ہیں. اس فنون کو جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اب ایک آدمی عرفان کو جانتا ہی نہیں ہے اور خواہ مخواہ اپنی جو ہے وہاں پہ شروع کر دے اور اس پہ کہ نہیں ہے ہی نہیں ہے کچھ. ایک آدمی فلسفہ کی ٹرمز، فلسفہ کی اصطلاحات، فلسفہ کی جو تعریف ہیں، مختلف شکوک ہیں، مختلف شکیں ہیں، مختلف حالات ہیں، اور وہاں پہ اس کو خبر ہی نہیں ہے، کہے گا نہیں فلسفہ تو آئی نہیں دنیا. ایک آدمی خود کمپیوٹر اور یا اس کی لینگویج سے واقف ہی نہیں ہے، یا کوئی یہ سارے ہنجے بڑھائیں میں نے، کوئی نہیں کچھ. یہ انسان کو خود جہالت کے اوپر دلیل ہوتا ہے. الناس عاداء لما جاہلوا، انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے. اس وجہ سے کہ چونکہ جانتا نہیں ہے اس علم کو، اس فن کو نہیں جانتا ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام کے پاس جو مختلف لوگ آتے تھے، ہر ایک کو ان کی کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے مطابق ائمہ علیہ السلام گفتگو کیا کرتے تھے. جتنی ان کی اپروچ ہوتی تھی، ان کی وزڈم کے مطابق، ان کی عقل اور ان کی انٹلیکٹ کے مطابق، ان کی عقلوں کے مطابق، ان کی فہم اور فراست کے مطابق بات کیا کرتے تھے وہاں پہ. لیکن جب آتے تھے ہشام جیسے آتے تھے، ان کے ساتھ پھر اسی لیول کی بات ہوتی. ظاہر ہے کہ ہشام ہو یا مسلم ہو، زرارہ ہو، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی تھی اس کا انداز مختلف ہوا کرتا تھا. جنرل پبلک کے ساتھ یا معصومین کی گفتگو ان کے ساتھ مختلف. اس وجہ سے کہ کلم الناس یہ ہمیشہ سلیقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء میں رہے. بات جو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. کئی علم ہیں کہ جو انسان نہیں جانتا ہے. ہزاروں قسم کے نالج ہیں، ہزاروں قسم کے علوم ہیں، ہزاروں قسم کے فنون ہیں جس سے انسان واقف نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا ہے اس کو. لیکن خواہ مخواہ پہ وہاں پہ وہ ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب نہیں جانتا تو نہیں جانتا ہے. ہر ایک انسان ہر چیز کو تھوڑا جانتا ہے. کوئی معصوم تو ہے نہیں، اللہ نے اسے بھیجا ہوا نہیں ہے کہ پوری قوم کی، ہر قوم کی تم نے ہدایت کرنی ہے اور لہٰذا تجھے ہر علم دے کر بھیجتے ہیں، ہر فن دے کر بھیجتے ہیں، ہر مہارت دے کر بھیجتے ہیں تمہیں ساری چیزیں. وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. یہ معصومین کا کام ہے کہ وہ عالم زمان ہوتے ہیں، وہ اشیاء زمان ہوا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے وارث ہوتے ہیں، فہم کے وارث ہوتے ہیں، اس کے مظاہر بن کر آتے ہیں. وہ ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ سارے سب جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جنرل جو پبلک ہے اور جو افراد ہیں یا تھوڑا بہت جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، انہیں جس حد تک پتہ ہے اس حد تک انہیں چاہیے کہ گفتگو اس کے دائرے کو پھیلائیں جو مرضی کریں. لیکن ایک آدمی ایک فن کو جانتا ہی نہیں ہے، ایک آرٹ کو نہیں جانتا، ایک نالج کو نہیں جانتا، ایک علم کو نہیں جانتا، تو اس کے بارے میں اسے زیادہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہہ دے اگر ایک انسان لا ادری، لا عالم، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا ہے، اس سے اس کی کوئی شان کم نہیں ہوتی ہے. اگر ایک انسان کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کی شان نہیں کم ہوتی ہے. اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا. فرمایا کہ لا ادری نصف العلم. اگر کوئی کہے کہ میں نہیں جانتا، یہ بذات خود آدھا علم ہے.
جو کہے میں جانتا ہوں سب کچھ، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس وجہ سے میں چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. کون ہوتا ہے ہر چیز کون جانتا ہے؟ مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ ہمارے استاد جگہ محسن قرآتی ہمیں تبلیغ کے طریقے بتا رہے تھے کہ آپ جب تبلیغ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ سلیقے اختیار کرنے چاہیے، یہ طریقے اختیار کریں. وہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ادائیں ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے. فن تبلیغ بھی ایک فن ہوا کرتا ہے. جسے نہیں آتا ہے وہ بجائے اس کے کہ قوم کی اصلاح کرے، قوم کو برباد کرتا ہے. ممکن ہے علم بذات خود ایک وہ اسلحے کی طرح ہے نا، اگر اسے یوٹیلائز کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو اسے اپنے لیے بھی اس کے وبال جان بن جاتا ہے. یعنی اسلحہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ چلانا اسے طریقہ نہیں آتا ہے تو وہ وبال جان ہوتا ہے اس کے لیے. اسی طرح علم ہے، علم کو بھی اگر طریقہ استعمال نہیں آتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے وبال جان ہوتا ہے. طریقے بتا رہے تھے، سلیقہ بتا رہے تھے کہ آپ جب جائیں گے مبلغ بن کے تو آپ کو بہترین، اللہ نے انہیں صلاحیت دی، قوت تمثیل دی، اچھے انداز کے ساتھ، وہ بہترین انداز کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو 1 گھنٹے میں وہ مطلب سے، چاہیں تو 1 منٹ میں، یہ اللہ نے انہیں سلیقہ دیا اور اللہ نے انہیں یہ جو قوت تمثیل ہے اسے اللہ نے انہیں عطا کی. چاہیں تو وہ 1 گھنٹہ رلاتے رہیں، چاہیں تو وہ 1 گھنٹہ ہنساتے رہیں، یہ بھی اللہ نے انہیں ایک طریقہ دیا. اور یہ بڑی مبلغ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ پورے اپنے مجمع کو گرفت میں لے کر اپنا جو میسج ہے وہ قوم تک پہنچانا، یہ توفیق پروردگار ہوتی. اس دوران کوشچن کیا گیا کہ ایک مسئلہ بتائیں. انہوں نے کہا سارے لوگ کیا کریں، اپنے قلم آمادہ، اپنی پینسل آمادہ، اور لکھنے کے لیے تیار ہوں. میں ابھی بتانے لگا ہوں. سارے لوگ ریڈی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ لکھو اس پہ کہ محسن قرائتی کو نئی مسئلہ پتہ ہے. دیکھا یہ اتنا بڑا آدمی، یہ فقط معصومین کا کام ہوتا ہے. ہمارے یہ مجتہدین 13 14 پی ایچ ڈی ہوتے ہوئے بھی ہم انہیں مخطئہ سمجھتے ہیں. ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تقلید کریں، آپ تقلید کریں. تقلید کو جو مسئلے بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت ہے، فتاوی دیتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا کرتے ہیں. لیکن کیا مجتہد خطا کر سکتا ہے؟ یس، خطا ہم مخطئ مانتے ہیں، ہم مصور تھوڑے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ خطا کر سکتا ہے. یہ معصومین کی شان ہے. اللہ جو نمائندے بھیجتے ہیں ان کی شان ہوا کرتی ہے. اور یہ ہے کہ جو ایک نظام تقلید ہے وہ چونکہ معصومین نے بتایا، اس وجہ سے ہم تقلید کر رہے ہیں. ہم کو کسی اور کے کہنے کے تحت تو نہیں کرتے ہم تقلید. یہ جو مکتب تشیع ہے یہ بہت ہی حساب شدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کوئی کہے تو اسی طرح مان لیتے. نہیں، بات مانتے ہیں. جو فائنل اتھارٹی ہے، فائنل اتھارٹی وہ معصومین علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن مجید ہے، حدیث مقدسہ ہے. اس وجہ سے تو کیا ہے کہ کہا انہوں نے کہ میں نہیں جانتا ہوں. تو نہیں جاننے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی عزت یا ان کی شان کم ہو گئی ہے؟ نہیں، ہمارے نزدیک اور ماشاء اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا آدمی اور وہ یہ کہہ کہ میں نہیں جانتا ہوں اس مسئلے کو، اور ان کی عظمت بڑھ گئی اور ان کی جلالت بڑھ گئی. ہم چاہتے ہیں، کچھ آتا ہے مبلغ گئے کسی ایریا میں، کسی شہر میں گئے ہیں، نہیں، اگر ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے تو یہ پتہ نہیں کیا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں کو خود میں ہی آتے ہیں کہ کافی چیزیں، بہت ساری چیزیں نہیں آتی. اس وجہ سے آپ کو بلایا. آپ کہتے ہیں وہاں پہ مجھے نہیں پتہ ہے، میں کل ریویو کروں گا مسئلے کو، اس کے بعد بتا دوں گا. لوگوں کے یہاں زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے، لوگ زیادہ عزت دیتے ہیں ایسے فرد کو کہ نہیں اسی طرح نہیں بولتا ہے، بلکہ یہ پورے اپنے علم اور آگاہی سے بولا کرتا ہے. لوگوں میں اس کی شرافت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی آنا زیادہ ہوتی ہے. لوگ اسے اپنے لیے ملجا سمجھتے ہیں کہ نہیں اسی طرح کا نہیں ہے.
اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کے متعلق نہیں پتا ہے، آدمی کہتے ہیں نہیں جانتا، اور یہ بہت بڑی عزت ہے انسان کے لیے، شرافت ہے انسان کے لیے۔ بہت سارے ہیں، علم عرفان ایک اپنا ایک الگ شعبہ ہے، ایک الگ نظام ہے علم عرفان۔ جو علم عرفان سے واقف نہیں ہیں وہ کہیں گے انجے بڑھایا ہم نے جی۔ بابا آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی لگا کے کہیں کہ ہاں جی یہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ کہیں مجھے نہیں پتہ ہے۔ اس کی ٹرمز مختلف ہیں، ان ٹرمز میں سے ایک ہے فنا کی منزل۔ فنا کی آخری منزل ہوتی ہے ذاکر کے لیے۔ ذکر خدا جو کرنے والا ہے اس ذاکر کے لیے آخری منزل ہوتی ہے کہ جسے منزل فنا کہتے ہیں۔ منزل انس سے اوپر ہے، منزل استحسان سے اوپر ہے، منزل عشق سے اوپر ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جب ایک انسان آتا ہے اور یہاں پہ پہنچ کے انسان ولایت کی منازل حاصل کرتا ہے، یہاں سے پہلا درجہ شروع ہوتا ہے اس کا پھر، اور وہ تصرف کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے طاقتیں دیا کرتا ہے، اور یہ طاقتیں ساری اللہ کی ہیں۔ اب اللہ کسی کو دے تو اس میں شرک کی کون سی بات ہو گئی؟ اللہ کسی کو اپنی اتھارٹی میں سے کوئی 1000واں درجہ یا 1,00,000واں جو درجہ ہے اسے دے دے تو کون سے شرک اس میں ہو گیا ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت کو یہ یوٹیلائز کرتا ہے، تو اس میں تو کچھ حرج نہیں ہے، اس میں شرک والی یا بدعت والے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کون سا خدا کے مقابل میں ہم اسے سمجھ رہے ہیں یا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے؟ نہیں، یہ کوئی الگ خدا کا تصور نہیں ہے۔ انسان کامل میں اللہ نے the most perfect human being، اس میں اللہ نے یہ توانائی دی ہے، اللہ نے یہ قدرت دی ہے، اور یہ ساری کی ساری اس کی ابتدا ذکر پروردگار سے شروع ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اور فنا کی جو منزل ہے اس کی طرف مولا کا اشارہ ہے، اس کی طرف، یعنی ذکر کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، ذکر کا اعلیٰ ترین جو درجہ ہے اس کو فنا کہتے ہیں۔ فنا فی اللہ بقا باللہ، جو اللہ کے راستے میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں، بقا باللہ، وہ باقی رہتا ہے۔ اس کے لیے پھر فنا نہیں، اس وجہ سے کہ ذات پروردگار کے ساتھ اس کا ربط اور ارتباط ہو گیا۔ اس کی میں اگر آپ کو مثال دوں یہ کہ پانی کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ، ایک بوند بذات خود از نتھنگ، کچھ نہیں، اس کی کیا ویلیو ہے؟ ایک بوند کی کیا ویلیو ہوا کرتی ہے؟ ایک بوند کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایک ڈراپ جو پانی کا ہے، قطرہ ہے پانی کا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ باہر اس طرح پڑا رہے، یہ تو ڈراپ، اس میں کہتے تھے ہزاروں اس میں ڈراپ۔ پانی کے ایک قطرے میں کوئی بھی اتنی آپ اس کی کیا کر سکتے ہیں؟ پانی کا ایک قطرہ ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس میں نتھنگ۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے کوئی کپڑے دھو سکتے ہیں؟ اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں اسے؟ لیکن وہی پانی کا جو قطرہ ہے، ایک بوند ہے، ایک ڈراپ ہے، جب سمندر کی لہر میں ہوتا ہے تو پھر قطرہ اسے نہیں کہتے ہیں، وہ پانی کی ایک لہر ہوا کرتا ہے، پانی کی ایک لہر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہیں سارے موجودات، اگر اس کو انڈیویجول لیں گے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب سیر و سلوک الہی میں وہ شامل ہو جاتے ہیں تو فنا فی اللہ بقا باللہ۔ اور یہی ہے، آپ اس کو مفہوم کو اگر دیکھیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ یہی ہے جو یہ بوندیں جو ہیں مختلف، جب اس
بحر بے کرائیں ولایت امیر المؤمنین میں شامل ہو جاتی ہیں، اہل بیت کے در پہ آ جاتی ہیں، تو پھر ان کو ایک ایک شمار نہ کرو، یہ موالی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ فنا فی اللہ بقا باللہ۔ اور یہ اس کا کیا ہے؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ فنا فی اللہ بقا باللہ، اوریجن کیا ہے؟ اس کا اوریجن ہے ذکر پروردگار۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر۔ ہر چیز دنیا سے انسان بے نیاز، اور چونکہ بے نیاز کے ساتھ اس کا ربط ہو گیا ہے، ہر چیز سے کٹ کر بس یاد ہے تو اس کی ہے۔ اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مولا کی ان مناجات میں، مولا امام سجاد علیہ السلام کی فرماتے ہیں استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، میں دنیا کی ہر لذت سے پناہ چاہتا ہوں، بس تیرا ذکر ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی لذت ہے، سب سے بڑی لذت تیرا ذکر ہے۔ وَمِن كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ أُنسِكَ، دنیا میں مجھے کوئی راحت نہیں چاہیے، کوئی آرام نہیں چاہیے، کوئی ریلیکس نہیں چاہیے۔ وَمِن كُلِّ رَاحَةٍ بِغَيْرِ أُنسِكَ، تیرا انس ہو جائے، تیری محبت ہو جائے، یہ سب سے بڑی راحت ہے میرے لیے۔ راحت کو اگر تلاش کرنا ہے on the side of معصومین and infallibles، کیا ہے راحت؟ راحت یہ ہے کہ تیرا انس ہو جائے، تیرا انس ہو جائے۔ مجھے کوئی لذت نہیں چاہیے، تیرا ذکر میں کتنی شیرینی ہے، کتنی سویٹنس ہے۔ Remembrance of God is so sweet، بہت زیادہ شیرینی ہے اس میں، جو کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کھاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ذکر خدا کر رہا ہے، یا اللہ کہہ رہا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، کیا اس میں ٹیسٹ نہیں ہے؟ ٹیسٹ دیکھا ہے کبھی؟ کون سا ٹیسٹ ہے اس کا؟ اس ٹیسٹ کو دیکھیں۔ استغفرک من کل لذت بغیر ذکر، ہر لذت سے، ایوری کائنڈ آف پلیجر جس کو کہا جائے، ہر قسم کی لذت سے پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذکر کی جو لذت ہے نا، اس جیسی کوئی لذت نہیں۔ دنیا میں کوئی راحت نہیں چاہیے، کوئی آرام نہیں چاہیے، بس تیرا انس ہو جائے، تیری محبت ہو جائے، your love and your affection۔ یہ سب سے بڑی میرے لیے راحت ہے، بڑی راحت ہے، تیرا انس پروردگار۔ وَمِن كُلِّ سُرُورٍ بغیر قربک، دنیا میں مجھے کوئی اور خوشی نہیں چاہیے، خوشحالی نہیں چاہیے، کچھ نہیں۔ تیرا قرب سب سے بڑی شادمانی ہے، تیرا قرب سب سے بڑی خوشی ہے، تیرا قرب سب سے بڑی مسرت ہے۔ تیرا قرب ہو جائے، تیرا قرب ہو جائے، یہ بڑی چیزیں، اس کو توجہ کریں، توجہ کریں۔ یعنی یہ وہ منازل ہیں کہ مولا نے آپ کو راحت کی منزل بتا دی، اور راحت کی ڈیفینیشن بھی جو صحیح ہے اس کو بتا دیا۔ سرور ہے، خوشی ہے، خوشحالی ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، کیا ہے؟ تیرا قرب ہو جائے، تیرا وصال ہو جائے۔ pleasure of God، nearness of God، obedience of God۔ بس یہ دنیا لذت کیا تلاش کرتی ہے؟ معصومین لذتیں کس طرح بتاتے ہیں کہ دنیا میں لذت کیا ہے؟ مٹیریلزم اور مٹیریلسٹک میں زندگی گزارنے والے، ان کے ہاں لذتیں کچھ اور ہیں۔ اچھا کھانا کھا لیا، جہاں اچھا پہن لیا، اچھا کھا لیا، یہ ان کے ہاں لذتیں ہوتی ہیں۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا چلنا۔
شیخ الرئیس ابن سینا انہوں نے ایک بڑا اچھا اپنی کتاب جو اشارات ہے نا ان کی فلسفیکل ڈائمنشن میں بہت ہی اعلیٰ کتابوں میں سے جو ہے نا وہ کتاب، اس کے النمط الثامن، اس میں آ کر 8واں جو سیکشن ہے اس میں ایک بہت، اب مجھے ظاہر ہے کافی عرصہ ہو گیا اس کو پڑھے ہوئے، I think it's about 15 to 20 years، جب میں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا اس کی تھیالوجی میں، تو اس میں پڑھی تھی میں، اس میں بڑے کہا کہ جو دنیا میں یہ مادہ پرست ہیں، مٹیریلزم، مٹیریل کی دنیا میں پروردہ، ان کے نزدیک فقط ان کے موٹو دو ہوتے ہیں۔ کیا کیا دو ہیں؟ ایک یہ ہے کہ معقولات، دوسرا ہے منکوحات، بس ان کی پوری زندگی اسی میں تمام ہو جاتی ہے۔ معقولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو ریلیٹیو ٹو فوڈز، کھانے کی چیزیں ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ منکوحات، ریلیٹیو ٹو جنسی، جو انسان کے سیکشل ایشوز، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ان کے دونوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن جو کبیر النفس افراد ہوا کرتے ہیں ان میں اللہ یہ دونوں چیزوں کو، شریف النفس جو افراد ہوتے ہیں وہ کف النفس کرتے ہیں، بھوکے رہ کر کسی سے نہیں مانگا کرتے، تڑپ ہوتے ہوئے کسی کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ یہ شریف النفس لوگ جو ہیں، کبیر النفس، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا، اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہم، تو ٹائم ہو گیا کافی، تو کبیر النفس جو افراد ہوا کرتے ہیں، کبیر النفس، وہی چیزوں کی طرف نہیں۔ کیوں؟ ان کی شرافتیں انہیں مجبور کرتی ہیں، حالانکہ کئی دن کے بھوکے ہیں، اس کے باوجود اپنی بھوک کو، اور آپ یہی چیز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کربلا میں یہ چیز بڑی نمایاں نظر آئے گی۔ پانی مانگنا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، کھانا مانگنا، آپ کسی تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ کسی نے، چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی نے کہا ہمیں بھوک لگی، کسی نے نہیں کہا۔ اعلیٰ تشف اس میں ملتا ہے، پانی مانگنا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، پانی دشمن سے بھی مانگ لیا جاتا ہے، کھانے کا سوال کسی جگہ نہیں آپ کو ملتا۔ تو یہ ہے کہ لذتیں جو دنیا والے ہیں ان کی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو در عصمت کے پروردہ ہوتے ہیں ان کے ہاں لذات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں لذات میں ذکر پروردگار، اللہ اکبر، ذکر پروردگار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، حرکات سکنات، لطف ذکر پروردگار میں ہوا کرتی ہے۔ استغفرک من کل لذت بغیر ذکر، دنیا کی ہر لذت سے پناہ چاہتا ہوں، تیرا ذکر ہو جائے، یہ سب سے بڑی لذت ہے۔ دنیا کوئی راحت نہیں چاہیے، کوئی آرام نہیں چاہیے، تیرا انس مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا انسان کو راحت اور آرام ہے۔ دنیا میں کوئی سرور، کوئی خوشحالی، کوئی مسرت، کوئی شادمانی نہیں، تیرا وصال ہو جائے، تجھ سے وصل ہو جائے، تجھ سے پیوند جڑ جائے، تجھ سے ربط ہو جائے، تجھ سے ارتباط ہو جائے، تیرا قرب ہو جائے، یہ سب سے بڑا سرور ہے، سب سے بڑی خوشبختی ہے، سب سے بڑی انسان کے لیے شادمانی ہے، خوشحالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ سید رفیق رضا کاشی پور سے بول رہا ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کاشی پور انڈیا سے سید رفیق رضا نقوی بول رہا ہوں۔ اچھا، انڈیا سے بول رہے ہیں، جی فرمائیے۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے جو تحفہ بھیجا، جو کتاب بھیجی، وہ مجھے ماشاءاللہ
بہت پیاری کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. ایسی کتاب بخدا میں نے کبھی اتنی اچھی اپنی زندگی میں نہیں پڑھی. علامہ صاحب بیوی کا ایک صدقہ منٹ ہے، کی بیوی مہلت کا دیں تو صدقہ، کچھ کہوں. ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو کیا ہے. قبلہ عرض یہ ہے، جیسا مخصوصاً ہم ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں علامہ عابدی صاحب اور آپ جو بھی بیان کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام آ رہے ہیں، ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں بھیا وہ تو سب کی سب حدیثیں صحیح ہیں، ان میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے. تو میں تو بس ایک چھوٹی سی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، اگر ساری حدیثیں صحیح ہیں تو پھر کسی نے تو 30,000 کو لکھا ہے کہ وہ صحیح ہے، کسی نے 6,000 کو لکھا ہے کہ بس وہ صحیح ہے. اور ایک اہل حنوت کا بھی نظریہ یہ نہیں کہ اس کا بھگوان جو ہے وہ نرک میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. یہاں حدیث میں یہ لکھا ہے ہماری کتاب میں کہ اللہ کا ایک پیر ہوگا، بخاری شریف میں لکھا ہے، ترمذی میں لکھا ہے، اور وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا. لوگوں کو پتہ نہیں کیا پڑی ہے کہ ان حدیثوں کو بھی صحیح مان رہے ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جعلی حدیثیں ہماری کتابوں میں ہیں. علامہ صاحب رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے وہاں پہ جانے کے بعد میں؟ کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جس مولوی کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ کے ہمیں کسی دوسرے علماء سے، کسی دوسرے عالم سے بھی معلوم کرنا چاہیے اسلام کے بارے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جاہل آئے اور جاہلی دنیا سے چلے جائیں. تو تھوڑی سی اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. فقط والسلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی ہماری کہ دیکھیں دنیا میں لذت کا معیار بتا دیا، سکون اور اطمینان اور سرور کا معیار بتا دیا، اور راحت اور آرام کا معیار بتا دیا. راحت انسان کو ہوتی ہے ان سے پروردگار کے، خوشی انسان کو ہوتی ہے وصال پروردگار سے، اور لذت انسان حاصل کرتا ہے ذکر پروردگار سے. یہ معیار یہ بتا دی. اور پھر یہی ہے کہ آپ ذکر الہی کا اگر آپ انہماک دیکھنا چاہتے ہیں، ذکر الہی کے اگر آپ معراج دیکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا علی مدد مولانا. وعلیکم السلام علیکم مدد. جی میں مسز علیشہ لندن سے بول رہی ہوں. مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مولانا صاحب میں نے ایک تو دعا کروانی تھی. میری آنٹی ہیں اور میرا بھانجا، اس کی کوئی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو دعا کریں کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا دے. اور ایک میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ کے پروگرام سے تو نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ جب ہم وہ سجدہ گاہ پہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ میلا ہو جاتا ہے تو کیا ہم دوسری سائڈ پہ سجدہ کر سکتے ہیں جہاں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم پنجن باغ کے نام یا مولا امام حسین علیہ السلام کا نام؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس سائڈ پہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. وہاں مجھے آپ پلیز بتا دیں. ٹھیک ٹھیک. دعا میں یاد رکھیے گا مولانا. شکریہ. انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ذکر کا معراج اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے یا انہماک دیکھنا چاہتا ہے ذکر کا، تو آ جائے، اسے آنا پڑے گا. کہاں پہ؟ در عصمت پہ، در رسول خدا پہ، در اہل بیت پہ. ایسی ہستی ہر ایک کے موجود ہیں. ذکر ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے حبیب آپ اس نماز کو، آپ اس یاد کو، آپ اس ذکر کو کم کر دیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ رہا ہے. ذکر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاؤں سے تیر کو نکالا جا رہا ہے، ذکر میں کوئی کمی نہیں آ رہی. ذکر ایسا ہو رہا ہے ہر معصوم کا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں
جوڑ جوڑ کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے ذکر پروردگار. آپ پڑھیں امام حسن مصطفیٰ کے حالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں مشکوک لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء جناب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم اور السلام. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی انسان کو راہ منزل پر پہنچا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی زندگی گزر جائے کہ ہم لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے. یہ زندگی ہے. جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی وہ اللہ بیت کے بارے میں سمجھ نہیں سکتا. تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے علم کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے بلکہ پوری دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو سب مومنوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ایسا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. زیر خنجر ہو ذکر پروردگار جاری ہے. تیر کو نکالا جائے ذکر پروردگار جاری ہے. اور کمال ادب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہستیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور ایک ایسی ہستی کہ ذکر ایسا ہے حتیٰ کہ انہماک میں ہے ذکر کے. اس ذکر میں اگر آپ دیکھیں شیطان آ رہا ہے، انگوٹھے کو چبا رہا ہے، سانپ کی صورت میں ہے. ہم تصور کریں ذرا اپنا، ہمارا آخری دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر یہ میرے سے مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے بات کرنی ہے. جی 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 بتائیے. آپ آنے آ چکے ہیں ابھی؟ آپ آن لائن ہو گئے؟ جی بالکل. آپ پوری دنیا اس وقت آپ کی آواز سن رہی ہے اس وقت. ہلو. جی جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جلدی بولیے، ٹائم جا رہا ہے. سر میں سید علی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. سید علی بول رہے ہیں، کہاں پاکستان سے بول رہے ہیں؟ ہلو. کس جگہ سے بول رہے ہیں آپ پاکستان سے؟ سر آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں مولا کے حوالے سے، جی تو آپ سے گزارش ہے کہ کل ہمارا کوئی کورٹ میں مسئلہ ہے، دعا کیجیے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام ہمیں کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. حق محمد والا. ٹھیک، بہت شکریہ. تو شیطان ہے، سانپ کی صورت میں آیا ہے، اور سانپ بن کر کہ شیطان مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے بعض اوقات. وَيَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ حَتَّى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ. مختلف صورتیں ہیں اس کی، شیپس میں آتا ہے، فارم میں آتا ہے، انسانوں کی صورت میں، حیوانوں کی صورت میں، مختلف صورتیں ہیں اس کی. شیطان آیا سانپ کی صورت میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام امام عارفین ہے، امام ذاکرین ہے، عبادت میں. اور اس نے آ کے انگوٹھے کو دبایا اپنے منہ سے، سمجھے کہ شاید خلل آ جائے گا، شاید سمجھے کہ کیا دوسری طرف متوجہ، دبایا اپنے منہ سے انگوٹھے کو، مگر خضوع خشوع میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. توجہ اللہ ہو رہی ہے، اور توجہ کا وہ عالم، یاد پروردگار میں وہ انہماک کہ ہاتف غیبی کی طرف سے آواز آتی ہے،
انت زین العابدین، آپ عابدین کی زینت ہے، آپ عابدین کی. اور یہی چیز ہے، یہ خانوادہ عصمت و طہارت کا یہ شرف. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا، تمام انبیاء اوصیاء مرسلین سارے کے سارے وہاں پہ بیٹھ، ایسے میں ایک آواز آئے گی، این زین العابدین، این زین العباد، یہ عابدین کی زینت کہاں ہے؟ ایسے میں میرا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین انبیاء اور اوصیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا میدان محشر جب آئے گا، ہر طرف سے آواز آئے گی، انت زین العابدین. یہ ہے ذکر کا معیار. ذکر کا معیار اگر کسی نے دیکھنا ہے تو دیکھے ہر نعمت پر سجدہ، ہر نعمت پر سجدہ، ہر نعمت پر ذکر پروردگار. اور آپ سوچ سکتے ہیں، باپ نے زیر خنجر ذکر کیا تو بیٹے نے کربلا کی اس تپتی ہوئی ریتی پر جلے ہوئے خیام، نماز شب قضا نہیں ہوئی اس دوران بھی. یہ ذکر کا عالم ہے. اور ذکر کرتے ہیں الہی عبیدک بفنائک، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں آیا. کہتے ہیں کعبہ معظمہ کا غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ کر نامت العیون وعلت النجوم، آنکھیں سو گئی ہیں اور ستارے روشن ہیں، دنیا والوں نے پہرے دار بٹھا دیے ہیں. الہی بابک مفتوح للسائلین، میرے اللہ تیرا دروازہ ہر وقت سوالیوں کے لیے کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے. ذکر الہی. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ وہ لذت ذکر ہمیں عطا کرے، اللہ ہمیں وہ راحت ذکر اللہ ہمیں عطا کرے، اللہ وہ ہمیں سرور ذکر عطا کرے. عظیم ہستیوں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہو. کیسی یاد میں رہو؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. اور چاہتا تو تھا کہ مزید بھی گفتگو آپ کے ساتھ، لیکن چونکہ ٹائم پھر ٹائم ہی ہوتا ہے، اجازت نہیں دیتا، تو اس وجہ سے ہم اس حد تک ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں کہ جس حد تک ٹائم کا مسئلہ ہے. آگے کوشچن کاشف بھائی ہمارے انڈیا سے فون کیا ہے اور کتاب کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کریں کہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اور یہ حقیقت میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک عطیہ لگتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق خاتون جنت سلام اللہ علیہا قبول فرمائے انشاءاللہ، اور مومنین کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پڑھیں، دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیقات عنایت فرمائے. حدیث کے متعلق دیکھیں، لاکھوں حدیثیں تھیں، لاکھوں حدیثوں کو جمع کیا گیا، اس کو پھر ہزاروں میں لایا گیا، اور ہزاروں میں بھی پھر خود علم رجال گواہ بنتا ہے کہ جو اتنی کیٹیگریز ہیں، about more than 20 کیٹیگریز آف حدیث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں موجود ہے. بذات خود اس بات پہ دلیل ہے کہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. کئی حدیثیں ہیں جو حسن ہیں، کئی حدیثیں ہیں جو غریب ہیں، کئی حدیثیں جو مرسل ہیں، کئی حدیثیں ہیں جو موضوع ہیں. حدیث کی مختلف تقریباً 20 سے زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور جو اس بات پہ دلیل ہے کہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث کے جو ناقلین ہیں نا ان میں تھوڑی بہت خرابیاں ہوتی ہیں، اور بعض نے خود بنائی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے
پھر یہ پرابلم آتے رہتے ہیں، اور اس میں سارے اہل سنت اہل شیعہ سب میں اس بات پہ متفق ہیں، اہل تشیع کے یہاں بھی، اہل تسنن کے یہاں بھی علم رجال جو ویژولائز کرنے کا ایک سکیل بنایا ہوا ہے انہوں نے افراد کی سنجش کا، اور علم رجال اسے کہا جاتا ہے بارکر۔ ہماری سسٹر ہیں مسز علی شاہ، ان کی آنٹی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کے لیے کہا، سارے مومنین دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت دے اور انشاءاللہ سلامتی عطا فرمائے حق محمد و آل محمد۔ جہاں تک آپ کا دوسرا مسئلہ ہے سجدہ گاہ کے سلسلے میں، کہ دیکھیں سجدہ گاہ اگر میلا ہو جائے تو اس کو صاف کر لیں، کوئی ایک مارک وغیرہ کے ذریعے کسی طریقے سے اس کو صاف کر لیں۔ نمبر 2، جو آپ نے کہا ہے کہ اگر دوسری طرف کچھ لکھی ہوئی کلمات ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کلمات کو سجدہ پروردگار ہوا کرتا ہے، اور نہ سجدہ کسی خاک پر ہے سجدہ، تو وہ تو اس وجہ سے کہ افضل ترین جو جائے سجدہ ہے وہ مٹی ہوا کرتی ہے، اور مٹی میں تراب میں بھی سب سے افضل ترین جو مٹی ہے خاک ہے، اسے خاک شفا کہتے ہیں، کربلا کی خاک ہے کہ جس میں شہداء کا خون رچا بسا ہے، اور انسان یاد شہداء میں رہتے ہوئے اپنے امام کی آخری نماز کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس وجہ سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے محترم محمد یعقوب نے لندن سے فون کیا، وہ ہمیشہ آتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام کو، اور اچھی پازیٹیو وے میں اپنا میسیج دے کر سکون اور اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے اور انہیں اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔ ہمارے محترم سید علی نے پاکستان سے فون کیا ہے، اور دعا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کے مسئلے کو حل فرمائے اور مشکلات کو دور فرمائے، اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے ذاکرین، شاکرین اور عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمہ، جوار اسمہ، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار جو طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کی ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔